بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ جو غائب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے عطا کیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ سیدھا راستہ جو تب تک ہم کو پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، سیدھا راستہ چاہیے تو پہلی چیز تم اس کتاب میں کوئی شک نہ کرو۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہ کرو۔ یہ صرف ان کو فائدہ دیتی ہے جو کہ متقی ہیں۔ متقی کون لوگ ہیں؟ جن کے اندر تقوی ہے، اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ محبت خداوندی اور خشیت الہی۔ تو اگر آپ کے اندر محبت خداوندی ہے، خشیت الہی ہے، تو یہ راستہ صراط مستقیم کا راستہ آپ کے لیے آسان ہے۔ اب یہ والی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ جو تقوی آپ پیدا کیسے کرتے ہیں، کیسے اپنے اندر خشیت الہی لے کر آئیں گے، کیسے محبت خداوندی ہوگی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کرتے کیا ہیں؟ یؤمنون، کتنوں میں ٹوٹا؟ یہ پیش یو علیحدہ ہوا، یہ واو میم نون علیحدہ اور واو جزم نون زبر۔ امن روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ الف میم نون۔ امن، امن کا مطلب ہوتا ہے نفس کا مطمئن ہو جانا، اسی سے ہے ایمان۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ حق کی تصدیق کر کے اللہ کا فرما بردار ہو جانا۔ حق کی تصدیق آپ کس سے کرتے ہیں؟ ایک دل سے کرتے ہیں اور دوسرا زبان سے کرتے ہیں۔ تو حق کی تصدیق کی اور پھر یعنی آپ نے حق کو ڈھونڈا۔ حق کو ڈھونڈنے کے بعد اگلا قدم کیا تھا کہ آپ سجدے میں گر گئے۔ امن یعنی آپ سکون میں چلے گئے، پیس میں چلے گئے۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ پیشیو یعنی کہ وہ کون ہے؟ یہ لوگ ہیں۔ یہ پیشیو کیا بتا رہا ہے کہ یہ فارم 4 کا فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیوس عمل ہوتا ہے، یعنی کہ آج بھی وہ ایمان لے کر آتے ہیں اور کل بھی وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ اور پھر جب فارم 4 آ جائے تو بات کیا آ رہی ہے کہ سیلف موٹیویشن ہے۔ اچھا کس چیز کے اوپر وہ ایمان لے کر آ رہے ہیں، کس چیز کے اوپر ان کو سکون ہے، کس چیز نے ان کو سجدہ دکھایا کہ سجدہ کرو اللہ کو؟ بالغیبی، کتنوں میں ٹوٹا؟ بے علیحدہ ہوا، الف لام علیحدہ ہوا اور غیب۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ غا یا با۔ کسی چیز کا نگاہوں سے اوجھل ہو جانا، ہر وہ چیز جو انسان کے علم اور حواس سے پوشیدہ ہو اس پر غیب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ سو یؤمنون بالغیب کیا مطلب ہوا؟ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ غائب ہونے کی حالت میں بھی ایمان لاتے ہیں، ان کا حال منافقوں جیسا نہیں ہے، آگے کچھ پیچھے کچھ۔ ایک تو غائب وہ ہے نا کہ جنت آپ کی آنکھ سے اوجھل ہے، جہنم آپ کی آنکھ سے اوجھل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کو آپ محسوس کر سکتے ہیں لیکن آنکھ سے اوجھل۔ فرشتے محسوس کر سکتے ہیں آنکھ سے اوجھل، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، اور یعنی کہ آپ ایک کمرے میں ہیں، کمرے سے باہر جو ہے آپ کی آنکھ سے اوجھل، غائب۔ تو بیسیکلی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر آپ نے تقوی پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز جس پر آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ غائب کی حالت میں بھی ہوں تو سجدے کریں رب العزت کو، حق کی تلاش میں نکلیں۔ کیونکہ جب انسان لوگوں کے سامنے ہوتا ہے نا تو انسان ذرا کانشیس ہوتا ہے نا، نہیں میں کچھ ایسی غلط بات نہ کرتوں کہ لوگ مجھ پر ہنسیں گے یا کچھ ایسا ہوگا، یا میرے منہ سے ایسا نہ کچھ نکل جائے کہ لوگ مجھ پہ تھو تھو کریں،
ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ بات کیا ہے، کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ ایسے بھی کیا ہے کہ جب وہ غائب کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہوں یا لوگوں کے پیچھے ہوں. ان کی سچویشن کیا ہوتی ہے، وہ رب کو سجدے ہی کر رہے ہیں، وہ حق کی تلاش میں ہیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ جنت پر ان کو مکمل سکون ہے، کیونکہ ایمان میں کیا آ رہا ہے، سکون، نفس کا اطمینان ہونا. سکون میں چلے گئے وہ لوگ، اطمینان میں چلے گئے، پیس آئے گیا ان کے اندر. تو یہ ہے کہ جو چیز ان کو نظر نہیں آتی ہے، جو ہماری آنکھ سے اوجھل ہے، جس میں جنت، دوزخ، فرشتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، مطلب وہ ساری چیزیں جو نظر نہیں آتی ہیں، وہ مکمل اس پہ سکون پہ ہیں. سکون کا مطلب ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو نظر نہیں آتی وہی تو حقیقت ہے، کیونکہ جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے وہ تو ختم ہو جانا ہے، اور جو چیز ختم ہو جائے وہ حقیقت نہیں ہے. اور یہاں پہ پہلے مدارے یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی حق کی تلاش کرتے ہیں، حق کو ڈھونڈتے ہیں. حق کا مطلب ہے اللہ کے سائنس کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب کوئی سائن مل جاتا ہے تو اس پہ سکون میں چلے جاتے ہیں، ہاں یہ اللہ کی طرف سے. جیسے مثال کے طور پر واٹر سائیکل ہے، پورا آپ نے سائیکل اسٹڈی کیا اور پھر کیا آپ نے آگے کیا کیا، اللہ کو سجدہ کر دیا. اب آپ اسٹڈی کر رہے ہیں صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ جب آپ لوگوں کی آنکھ سے اوجھل ہے تب بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تب بھی آپ سجدے کر رہے ہیں، تب بھی، کیونکہ آپ کو یقین ہے کس کے اوپر، اللہ کے اوپر. آپ کو یقین ہے کس کے اوپر، جنت دوزخ کے اوپر. وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، آپ کیا ہے کنٹینیوسلی سجدوں میں لگے ہوئے ہیں. واہ. اور وہ کیا کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ. اب دیکھیں کتنوں میں ٹوٹا، یو علیحدہ ہوا، قیم علیحدہ ہوا، اور واو جزم نون زبر. یہ کس کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے. یہاں پہ بھی واو جزم نون زبر کس کے لیے آ رہا ہے، جمع کے لیے. اچھا، قیم روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے، قاف واو میم. قام، قیام، کھڑے ہو جانا. آپ کھڑے ہو جائیں کس چیز کے لیے، کسی چیز کی حفاظت کے لیے، اس کی نگہبانی کرنے کے لیے. اور یہاں پہ بھی دیکھیں کنسٹرکشن وہی ہے، یو جو یہاں پہ یو آیا ہے وہاں پہ بھی یو ہے، بالکل وہی کنسٹرکشن آ رہی ہے. تو یہاں پہ بھی بات کس کی آ رہی ہے، فارم 4 کا فعل مضارع ہے. فعل مضارع یعنی وہ کر رہے ہیں آج بھی، پریزنٹ میں بھی اور فیوچر میں بھی وہ کرتے رہیں گے. کس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں، صلاۃ. صلاۃ کتنوں میں ٹوٹا، الف لام علیحدہ ہوا اور صلاۃ علیحدہ. روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے، صاد لام واو. سلو، بہت سے اہل لغت کا خیال ہے کہ صلاتن کے معنی دعا کے ہوتے ہیں، کسی کو عزت دینا، کسی کو رسپیکٹ کرنا، کسی کی تعظیم کرنا، کسی کی تعظیم کے لیے سر جھکا دینا. صلات بیسیکلی کیا ہے، ایک عبادت کا نام ہے، اور اس عبادت میں بیسیکلی ہم کر کیا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں رب العزت سے. بعض علماء کا خیال ہے کہ لفظ صلات دراصل سلام سے ہے، یعنی کہ اس شخص نے عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے دور کر لیا، بچا لیا. تو پہلی چیز کیا ہے کہ آپ چاہے لوگوں کے سامنے ہوں یا لوگوں کے پیچھے ہوں، آپ سجدے کر رہے ہیں، آپ پڑھنے والے ہیں، آپ عبادت کرنے والے ہیں. اور پھر آپ جو ہیں وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، آپ اس کے اوپر ٹوٹل سکون میں ہیں، پیس میں ہیں، ایمان میں ہیں. دوسری چیز کیا ہے، آپ نماز پڑھ نہیں رہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے، نماز کو آپ قائم کر رہے ہیں. اب نماز کو قائم کرنا کیا ہے، یہ نا مثال کے طور پر نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ قیام میں ہیں، پھر آپ کیا ہے، آپ رکوع میں جاتے ہیں، پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں، پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں اتحیات جلسے کے لیے. تو یہ جو جتنی بھی فارمیشن ہے
یہ ساری فارمیشن آپ پڑھ نہیں رہے، آپ قائم کر رہے ہیں. قائم میں کیا ہے؟ آپ اپنی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ محافظ ہیں اپنی نماز کے لیے. اب کیسے انسان محافظ ہوتا ہے، کیسے وہ حفاظت کرتا ہے؟ نماز کا مقصد بیسیکلی کیا ہے؟ نماز کا مقصد ہے کہ آپ اللہ سے خوب خوب دعا کریں. یہ نماز آپ کو سکھاتی کیا ہے؟ یہ نماز آپ کو روزے محشر والے دن کیا ہوگا؟ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اسی طرح کل کو روزے محشر والے دن آپ اللہ کے چہرے میں اسی طرح کھڑے ہوں گے کہ ہل نہیں سکیں گے، اور اللہ کے سامنے آپ کا کیا نام اعمال ہوگا. تو بیسیکلی نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے حقوق اور فرائض کو پورا کرنا ضروری ہے. نماز کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، نماز کو آپ نے گارڈ کرنا ہے. جتنی آپ نماز کی حفاظت کریں گے، جب آپ نماز کو ختم کریں گے، اگلی نماز تک وہ آپ کی حفاظت کرے گی. تو بیسیکلی ان شارٹ ٹرم نماز کو قائم کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے کہ ہر نماز آپ کو یہ روزے محشر والی کی تیاری کروا رہی ہے کہ نہیں کروا رہی، کیونکہ نماز ایک ٹریننگ ہے اس چیز کی کہ جس طرح تم یہاں پر بغیر کھائے پیے کھڑے ہو رہے ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو رہے ہو، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، اسی طرح تم کو کل کو کھڑا ہونا. ان شارٹ ویسے تو اس کا ایک ایک سٹیپ آپ کو ٹرین کرتا ہے مختلف چیزوں کے لیے، لیکن ان شارٹ آپ یہ دیکھیں، کیونکہ آپ نے یہاں پہ پیدا کرنا ہے. محبت خداوندی خشیت الہی آئی کی کیسے؟ جب آپ کی نماز آپ کو آخرت کے لیے تیار کرے گی. جب آپ کی نماز کس چیز کے لیے تیار کرے گی؟ آخرت کے لیے. آخرت یعنی کہ اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو جانا. اب اللہ نے آپ کو جج کرنا ہے، اللہ آپ کو جج کریں گے تو یہاں پر اللہ کی عدالت لگے گی، اور یہاں پر آپ کھڑے ہیں. تو ہر نماز پر آپ امیجن کریں کہ آپ اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. ہر نماز پر جب نماز ختم ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ کیا آپ کا ایمان جو ہے وہ انکریز ہوا ہے کہ نہیں. اور ایمان انکریز ہونے کا کیا ہے؟ کیا آپ کی نماز آپ کو پریپیئر کر رہی ہے آخرت کے لیے نہیں یا نہیں؟ کیا آخرت کے لیے آپ کی نماز آپ کو پریپیئر کر رہی ہے کہ نہیں؟ تو قائم میں کیا ہے؟ اور وہ تبھی آپ کو پریپیئر کرے گی جب آپ اس کے حقوق اور اس کے فرائض کو پورا کریں گے. اب صلاۃ میں دیکھیں تا کے اوپر یہ کیا بتا رہا ہے؟ مفعول بہی. مفعول بہی کیا ہوتا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ نماز کے اوپر، ان سٹیپس کے اوپر، ہر سٹیپ کو گارڈ کر رہے ہیں کہ کہیں شیطان نہ آ جائے اور میری ٹریننگ نہ خراب ہو جائے. وہاں اور مما کتنوں میں ٹوٹا؟ من علیحدہ ہوا اور ما علیحدہ. من سے اور ما جو. اب میم کے اوپر جو یہ تشدید ہے نا، اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایک چھپا ہوا لیٹر ہے جو ہے نون. من ما، مما من ما. اچھا اب یہ چیز کیا ہے جس پہ کام کرنا ہے؟ رزقناہم. کتنوں میں ٹوٹا؟ رزق علیحدہ ہوا، نا علیحدہ ہوا، ہم علیحدہ ہوا. رزق روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ را دال قاف. رزق وہ عطیہ جو جاری ہو، چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو. یعنی وہ عطیہ وہ تحفہ جو کنٹینیوز ہو رہا ہے. رزق آتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ رزق آتا رہے، رزق آتا رہے، رزق آتا رہے، رزق آتا رہے. یعنی کہ آپ کا جو تحفہ ہے وہ کنٹینیوز مثبت آتا رہے. اور نون زبر نہ، ہم نے ان کو جو رزق دیا، ہم نے جو ان کو تحفہ دیا ہے، جو ہم نے ان کو بلیسنگز دی ہیں، اور ہم ان کو یعنی ان لوگوں کو کس کی طرف؟ وہ جو تقوی کے اوپر کام کر رہے ہیں.
تو جو ہم ان کو بلیسنگس دے رہے ہیں، جو رزق دے رہے ہیں، جو عطیہ دے رہے ہیں، جو تحفہ دے رہے ہیں، کیونکہ ساری بلیسنگس کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. تو جب ان کو جو تحفہ دے رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں؟ یونفقون ہمیں تو ہوتا ہے علیحدہ ہوا، نفق علیحدہ ہوا، واو جمع، واو نون زبر جمع، اور روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ نون نفق. نفق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے ختم ہونے یا چلے جانے کو کہتے ہیں. نفق بیسیکلی ایک ٹنل کو کہتے ہیں. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایک ٹنل آ رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر سے ٹنل دے رہے ہیں، اور یہاں پر ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ ٹنل کے کیا ہوتے ہیں؟ دو منہ ہوتے ہیں. تو یہاں سے جو بھی عطیہ آ رہا ہے، جو بلیسنگ آ رہی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ آپ تک پہنچ رہی ہے. اور جب وہ آپ تک پہنچ رہی ہے، اگر آپ مومن ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اس کو آپ ٹنل بنا رہے ہیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے. تو جو بلیسنگ آ رہی ہے آپ دوسروں تک پہنچاتے چلے جا رہے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے چلے جا رہے ہیں. تو یہاں سے اللہ آپ کو دیے جا رہے ہیں، آپ پہنچ رہی ہے بلیسنگ. اور نفقہ یونفقون سادہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ خرچ کرتے ہیں نا. تو وہ خرچ کس طرح کرتے ہیں؟ ایک ٹنل آپ کی اور اللہ کی طرف، دوسری ٹنل آپ کی اور دنیا کی طرف. تو جو بلیسنگ اللہ آپ کو دے رہے ہیں، آپ دوسری ٹنل کے ساتھ لوگوں تک، دنیا تک اس کو پہنچاتے چلے جا رہے ہیں. اب یونفقون میں بھی کیا ہے؟ فارم 4 ہے، پہلے بتا رہے ہیں کرنے والے، آج بھی اور کل بھی کرنے والے، کنٹینیوس ہے. تو تقویٰ کس طرح پیدا ہوگا؟ پہلے جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کے اوپر مکمل کانفیڈنس، سکون کہ ہاں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، جنت، دوزخ، اللہ سبحانہ تعالیٰ، فرشتے، اور بھی جو کچھ سچائی ہے نظر نہیں آتی. اور دوسری کہ چاہے آپ لوگوں کے سامنے ہوں یا پیچھے ہوں، آپ سجدے کی حالت میں ہو. دوسری یہ کہ نماز آپ کو آخرت کے لیے پریپیئر کر رہی ہے، کہ جو اللہ کا ٹھہرا ہے آپ سے کھڑے ہونا ہے، تو یہ نماز آپ کو کتنا پریپیئر کر رہی ہے. آپ نماز کی کتنی حفاظت کریں، اس کے قانون، اس کی شرائط کتنی، اس کے فرائض کتنے پورا کر رہے ہیں. جتنا آپ اس کے شرائط، اس کے قانون، اس کا حق ادا کریں گے، اتنا نماز آپ کو آخرت کی تیاری کروائے گی. تو نماز پر وہ صرف پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ نماز کو وہ ایز اے ٹریننگ لیتے ہیں. اس سے سیکھتے کیا ہے کہ کل کو اسی طرح ہم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور نماز کی بھی کیونکہ تا کے اوپر زبر آئی ہے، تو خاص طور پر اس چیز کے اوپر، یعنی کون سا کوئی سا بھی اسٹیپ ہو، اس کی وہ حفاظت کرتے رہتے ہیں. اور پھر ایک ٹنل ان کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک ٹنل ان کی دنیا کے ساتھ ہوتی ہے، کہ جو اللہ ان کو بلیسنگ دیتے رہتے ہیں وہ دنیا تک پہنچاتے رہتے ہیں. بلیسنگ میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ آپ کا پیسہ آ جاتا ہے، آپ کا ٹائم آ جاتا ہے، آپ کا نالج آ جاتا ہے، آپ کی کوالٹیز آ جاتی ہیں، کہ جو کچھ بھی آپ دے رہے ہیں تو ان کے اندر کیا ہے؟ اسپرٹ آف گیونگ ہے، کہ جو کچھ اللہ ان کو دیتا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیتا ہے.